اسرائیل میں ریڈ کاؤ یعنی لال گائے کی قربانی کیوں ہو رہی ہے؟ میں آپ کو یہ سارا قصہ بہت ہی آسان طریقے سے سمجھاتی ہوں۔ ستمبر 2022 میں امریکہ سے اسرائیل میں 5 گائیں منگوائی گئیں، ایسی گائیں جن کو دنیا بھر میں تلاش کیا جا رہا تھا۔ اسرائیل میں موجود یہودی ایسی گائیں کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد الاقصیٰ یروشلم میں موجود ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی مقدس جگہ ہے۔ ہم مسلمان اس جگہ کو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد سب سے زیادہ مقدس مانتے ہیں۔ دوسری طرف یہودی کہتے ہیں کہ اس جگہ ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل موجود ہوتا تھا، جس کو 2 دفعہ گرایا گیا تھا، جیسا کہ آخری دفعہ اس کو رومن نے گرایا تھا۔ اب یہ تیسری دفعہ یہاں وہی ٹیمپل تیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اسی جگہ سے اس کا مسیحا نمودار ہوگا، جس کا یہودی انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے مسجد الاقصیٰ کی جگہ ان کے لیے بھی مقدس ہے، لیکن مسجد الاقصیٰ مسلمانوں کی جگہ ہے۔ آج بھی یہاں صرف مسلمان داخل ہو سکتے ہیں، لیکن یہیں سے ان لال بچڑوں کی کہانی سامنے آئی ہے۔ دوستو، ستمبر 2022 میں امریکہ سے اسرائیل میں 5 گائیں منگوائی گئیں، ایسی گائیں جن کو دنیا بھر میں تلاش کیا جا رہا تھا، اور آخرکار ان کو یہ گائیں امریکہ کی ریاست ٹیکساس سے مل گئیں۔ یہ تمام گائیں بالکل سرخ رنگ کی تھیں۔ ان کے پاؤں پر ایک بال بھی ایسا نہیں تھا جو کسی اور رنگ کا ہو۔ ان کے پاؤں یعنی کھر بھی لال رنگ کے تھے، اس لیے ایسی گائیں ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ ان کو ریڈ ہیڈز کہا جاتا ہے، ایسی گائیں جنہوں نے کبھی کسی بچے کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی ان سے کوئی دودھ نکالا گیا۔ دوستو، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ ہر گائے کی قیمت $1,00,000 تھی، لیکن اسرائیل میں موجود یہودی ایسی گائیں کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ یہودی مسجد الاقصیٰ کی جگہ ایک ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہاں یہودیوں سے زیادہ ہمیں سونٹس کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ ایک عام یہودی کو تو شاید اس کی اتنی فکر بھی نہ ہو، لیکن جو یہودیوں کی نیشنل موومنٹس ہیں، جو یہ سارے کام پلان کرتے ہیں، انہیں زونٹس کہا جاتا ہے۔ بہرحال انہی کے مطابق اس ٹیمپل کو تعمیر کرنے کے لیے ان کو پیور یعنی پاکیزہ ہونا پڑے گا۔ اب ان کے انٹرسٹرز نے اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ ان کو لال گائیں چاہیے ہوگی، ایسی گائیں جو سر سے پاؤں تک بالکل لال ہو، ان میں کوئی بھی ڈیفیکٹ نہ ہو، اور ذبح کرتے ہوئے ان کی عمر 3 سال ہو۔ یہ لوگ ان بچڑوں کو ذبح کریں گے اور ان کو جلا کر ان کی راکھ کو پانی سے ملا کر خود کو پاکیزہ کر لیں گے، اور پھر جا کر یہ مسجد الاقصیٰ کی جگہ ٹیمپل تیار کرنا شروع کریں گے۔ اس لیے انہوں نے ایک سٹرکچر بھی تیار کر لیا ہے جہاں یہ سب کچھ ہوگا۔ انہوں نے اس ٹیمپل کا ایک ماڈل بھی تیار کیا ہوا ہے۔ ان کا اس کو ذبح کرنے کے ٹولز بھی تیار کر لیے گئے ہیں، جیسا کہ ہیرے کی چھری وغیرہ، یعنی انہوں نے اپنی تیاریاں پوری کی ہوئی ہیں۔ یہ بھی خبر سامنے آئی ہے کہ مسجد الاقصیٰ کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں تاکہ بعد میں یہ اس کو شہید کر سکیں۔ ان کو بس یہ لال گائیں چاہیے تھی، جو اب ان کو مل گئی ہے۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اپریل میں یعنی اسی مہینے ان لال بچڑوں کو ذبح کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہوگا کہ پھر یہ مسجد الاقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کریں گے، وہ جگہ جو ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مقدس ہے۔ 1969 میں بھی زائنسٹ نے یہ کوشش کی تھی، جب ایک آدمی ڈینس مائیکل نے مسجد الاقصیٰ کے اندر آگ لگا دی تھی۔ یہاں کافی نقصان ہوا تھا۔ بہرحال میں نے بہت ہی آسان لفظ میں ساری کہانی آپ کو بتا دی، لیکن یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر مسجد الاقصیٰ کو شہید کرنے کی بات کی جائے گی تو یہ بہت خطرناک ہوگا۔ یہاں تک کہ حماس نے اسرائیل کے خلاف ریسنٹ جنگ کی ایک وجہ یہ بھی بتائی تھی کہ یہ لال گائیں اسرائیل میں آ چکی ہیں اور اب یہ لوگ مسجد الاقصیٰ کو شہید کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ اگر اس مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، ایسی جگہ جو ہم مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟
ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں خطرناک جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ عرب مسلمان اس پر اپنا ری ایکشن دیں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان بچڑوں کو ابھی ذبح نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ گائے کی عمر 3 سال سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، تو شاید ان بچڑوں کو بعد میں ذبح کیا جائے۔ خیر آگے کیا ہوگا وہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری مسجد الاقصی مقدس جگہ کو اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین، اور دشمنوں کی سازشیں ناکام کر دے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دیں پلیز۔